السلام علیکم ناظرین، آج بھی پارلیمنٹ کے اجلاس میں باز گشت پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں واپسی پر گائے بگائے تمام لیڈران جب کھڑے ہوئے، کسی نے پی ٹی آئی کو واپسی پر مبارکباد دی، جس میں سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا گیا۔ مختلف لوگوں نے کل بھی، آپ کو یاد ہوگا، خورشید شاہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب حکومت کو یہ بار بار کہتے رہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کام مت کریں۔ آج بھی پی ٹی آئی کے جو ممبران تقریر کرنے کھڑے ہوئے انہوں نے یہ بات کی، لیکن دوسری طرف جب مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہوئے تو انہوں نے پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ کے اندر واپسی پر پھر تنقید کی۔ سراج الحق صاحب نے بھی پی ٹی آئی کی واپسی پر ان کو اس بات کو خوشائند قرار دیا۔ دو ایشوز تھے یہاں پر آج کم از کم، کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس آئی ہے، ظاہر ہے بہت سے سخت زبان کا استعمال تحریک انصاف کی جانب سے اور خصوصاً عمران خان صاحب کی جانب سے بھی کیا گیا، لیکن کیا جمہوریت اس بات سے مضبوط اور بہتر نہیں ہوتی کہ لوگ پارلیمان کے اندر واپس آئیں، بجائے صرف یہ نہیں کہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں بلکہ اپنا کردار اس پارلیمنٹ میں آ کے ادا کریں جس پر وہ کھڑے ہو کے باہری تنقید کر رہے تھے۔ ایک تو یہ بھی، اور دوسرا یمن اس سارے میں کہیں بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے۔ اجلاس یمن کے لیے بلایا گیا تھا لیکن یمن کہیں بیک گراؤنڈ میں جاتا نظر آ رہا ہے۔ اس سارے میں تقاریر ہوتی ہیں لیکن پالیٹکس بھی اس میں بہت زیادہ ہے۔ اسی پہ بات کریں گے۔ قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، خرم دستگیر خان صاحب موجود ہیں وفاقی وزیر، اور فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں۔ کائرہ صاحب، اس جو پولیٹیکل اینگل ہے ساری ڈیبیٹ کا اور تحریک انصاف کے واپس آنے کا، اور پیپلز پارٹی کا ٹیک بڑا کلیئر ہے اس چیز میں کہ پیپلز پارٹی شاید تحریک انصاف کے قریب تر کھڑی ہے اس پہ کہ ان کو واپس آنا چاہیے، خیر مقدم کر رہے ہیں، حکومت روک رہے ہیں۔ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ شکریہ کاشف۔ جب سے تحریک انصاف کے ہمارے ساتھی جو ہیں انہوں نے احتجاج کا سلسلہ تو جاری تھا، لیکن انہوں نے پارلیمان سے جب بائیکاٹ کیا اور یہ باہر گئے، انہوں نے اسمبلیوں سے آگے استعفے دے دیے، اس دن سے لے کے پیپلز پارٹی اور بہت ساری جماعتیں اور بھی وہ اس کوشش میں تھیں، اور حکمران جماعت مسلم لیگ بھی اس کوشش میں تھی کہ یہ استعفے قبول نہ کیے جائیں۔ اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ کی گئی کہ جی آپ اس پہ حتمی فیصلہ فوری طور پہ نہ دیں۔ پی ایم ایل این کے اسپیکر نے وہ قبول نہیں کی۔ یہ ایک پالیسی کا حصہ ہی ہوگا نا؟ یہ یقیناً اس میں وزیر اعظم صاحب کا، ان کی جماعت کا، ان کے وزراء کا اس میں فیصلہ شامل تھا، لہذا پیپلز پارٹی تو آج بھی اس موقف پہ کھڑی ہے، اور ہم نے در پردہ بھی اور پردے کے سامنے بھی یہ کوششیں جاری رکھی کہ کسی طریقے سے گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ جو پولیٹیکل سٹینڈ آف ہوا پڑا یہ ختم ہو جائے اور پھر دوبارہ تناؤ کی کیفیت وہ نہ بنے۔ اس پہ ہم نے جرگے کے لیول پہ بھی اور دوسرے لیول پہ بھی بیہائنڈ دا سین بھی ہم کوششیں کرتے رہے۔ اب جب یہ کوششیں کامیاب ہو گئیں تو بار بار یہ تقاضا حکومت کی طرف سے بھی تھا، ہماری طرف سے بھی تھا، میڈیا کی طرف سے بھی تھا کہ جی آپ کا مطالبہ جو ہے وہ مطالبہ اگر مانا جاتا ہے اور آپ کا کمیشن بن جاتا ہے تو پھر آپ کو واپس آنا چاہیے اسمبلیوں میں۔ اس پہ عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ جی جب یہ بن جاتا ہے تو ہم اس کو ریکنسیڈر کریں گے، اور اگر انہوں نے موقع کی مناسبت سے ان کا مطالبہ بھی پورا کر دیا گیا، اور موقع بھی یہ تھا کہ پاکستان کی ایک بڑے ڈیسیژن کرنے جا رہا تھا پاکستان، اس میں مشاورت ان کی ضروری تھی، انہوں نے فیصلہ کیا جس کو اسحاق ڈار صاحب نے اور مسلم لیگ نے بڑا ویلکم کیا۔ لیکن خواجہ صاحب کی زبان کی مجھے سمجھ بالکل نہیں آئی کہ کیوں ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی، اور وہ بھی اس قدر تند و تیز لمحہ، اور پھر اس کے اوپر مزید یہ جب ان کا ٹکر چل رہا تھا، ان کی جو فوٹیج چل رہی تھی، کہ انہوں نے کہا میں نے کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال نہیں کی، بجائے اس کے کہ کوئی ندامت ہوتی، بجائے اس کے کہ کوئی، جب سارا میڈیا کہہ رہا ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کل سے یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ہر چینل ان کے فوٹیج دکھا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے غیر پارلیمانی، اگر آپ سٹرکٹو سینسوس پہ رہیں گے جی کہ میں نے کچھ غیر پارلیمانی لفظ ادا نہیں کیے تو ہاں بے شرمی کا لفظ جو ہے یا حیا کا لفظ جو ہے یہ پارلیمانی ڈیبیٹ میں استعمال ہوتا ہے، لیکن لفظوں کو لہجوں سے اور ان کے سابقے لہجے سے لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جو لہجہ تھا جس سینس میں کہا گیا اس سے وہ انتہائی حد تک امیز تھا، اور مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوئی ہے کہ یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں یہ بڑی نامناسب سی بات ہے، مجھے بھی اس میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے شاید، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ادروائز تو بڑے جذباتی ہیں ان کو وہیں کھڑے ہو کے خواجہ آصف کو جواب دینا چاہیے تھا۔ بالکل پارلیمان کے فلور کے اوپر جذباتی نہ ہوتے، لڑائی نہ لڑتے،
لیکن وہیں کھڑے ہو کے ان کو جواب دینا چاہیے تھا. لیکن اسے بڑھ جاتی نا لڑائی کر رہا ہے. لڑائی بڑھنے کو کوئی وجہ نہیں نا, اپنی اگر وہ بات کرتے تو پھر ظاہر خرم صاحب کو کھڑے ہو کے کہنا پڑتا جناب ہماری باری. میں یہ نہیں کہتا گالیاں دے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سخت بات کا استعمال کریں گے پھر سخت آگے سے سخت آئے گی. ایک بات تو ضرور کہنی چاہیے تھی خواجہ صاحب کو کہ خواجہ صاحب آپ چاہتے کیا ہے. خواجہ صاحب سے ریلیٹڈ یہ جو جوائنٹ سیٹنگ ہو رہی ہے نا جی, یہ وزارت دفاع سے ریلیٹڈ ہو رہی ہے. یعنی وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے, لیکن یہ معاملہ وزارت دفاع کا ہے, ایک ایسا معاملہ جس میں پاکستان کے یمن کے اندر یا سعودی عرب کی جو درخواست ہے اس کو قبول کرنے کا یا نہ کرنے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اور خواجہ صاحب خود ہی اس کو سیبوتاج کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور حیرانگی کی بات ہے کشف کہ مارننگ سیشن میں عمران خان نے کوئی باتیں کہیں جو وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے. ان کا کوئی نیا سٹانس نہیں ہے, وہ پارلیمان کو جیلی کہہ رہے تھے, وہ دھاندلی زیادہ الیکشن کہہ رہے تھے, سب کچھ ہو رہی تھی باتیں, لیکن صبح کے سیشن میں تو خواجہ صاحب برداشت کرتے رہے, اور جب وزیر اعظم صاحب موجود تھے اور وہ بالکل خاموش بیٹھے رہے. وزیر اعظم صاحب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ بیٹھ جاؤ, کیا کر رہے ہو. کل خبر آئی جس طرح انہوں نے چودھری نثار کو بٹھایا تھا جب اعتزاز احسن صاحب تقریر کر رہے تھے کہ انہوں نے اس وقت پانچویں سیٹ پہ خواجہ صاحب تھے, ان کو اشارے ہی کر دیتے کہ خواجہ صاحب یہ مناسب اس طرح کر دیتے تھے, اشارے کافی سی, اور وہ بیٹھے رہے آرام سے اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. شفقت صاحب کو میں, کیونکہ وہ فون لائن پر موجود ہیں, شفقت صاحب, عمران خان صاحب آج اسمبلی نہیں آئے, کم از کم جب تک میں موجود رہا یا جب تک اجلاس دیکھا تب تک تو وہ موجود نہیں تھے. کیا یہ کل کی وجہ سے ہوا ہے کہ اب تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے کہ کیا آپ کو آگے ٹھیک کیا, آپ نے غلط کیا؟ نہیں, پہلے تو بات یہ ہے کہ جو کائران صاحب نے کہا بالکل درست ہے. بہت ہی نامناسب رویہ تھا خواجہ آصف کا, اور جو صرف جو لہجہ تھا یا جس طریقے سے انہوں نے بات کی وہ انتہائی ہتک امیز تھا. اور یہ وہی خواجہ صاحب ہیں جنہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں ننگے پاؤں چل کے پی ٹی آئی کو کہوں گا کہ وہ پارلیمنٹ میں آ جائے. اور اس کے علاوہ مجھے خود ذاتی طور پہ اسحاق ڈار صاحب نے, پرویز رشید نے, احسن اقبال نے اور بے شمار اور لوگوں نے جو بھی پی ایم ایل این کے ہمیں ملتے تھے, ہمیں کہتے تھے کہ آپ یہ چھوڑ دیں, اسمبلی میں آئیں, یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے جو جس طریقے سے, اور بالکل کائرہ صاحب نے صحیح کہا کہ نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم نے کل ان کو روکا نہیں, بلکہ آپ کو یاد ہے کہ جب اعتزاز احسن صاحب کا اور چودھری نثار صاحب کا ایک معاملہ ہوا تھا, جھگڑا نما, ہاں, تو آپ کو یاد ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب وہاں پر بیٹھ کے اس کو چودھری نثار کو کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ نہ اٹھیں وغیرہ وغیرہ. سو اس سے ہمیں تو یہی تاثر ملا ہے کہ یہ چیز جو تھی یہ کوئی ایسے نہیں ہوئی, بلکہ اس میں کوئی پلاننگ تھی. کیونکہ صبح بھی ہم نے نوٹس کیا کہ اس سے خواجہ آصف کی یہ جو نامناسب اور باتیں تھیں, ان سے پہلے بھی ان کی خواتین اور دانیال عزیز جو کہ میرا خیال ہے کہ کیا کہنا چاہیے بدتمیزی میں جد طولہ رکھتے ہیں وہ, اور عمر ایوب وغیرہ. لیکن شفقت صاحب میرا اگر اجازت دیں, آپ کی بات تھی کہ بہت سے لوگوں نے اس وقت ہوٹنگ کی, عمران گو کے نعرے لگائے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کہ اب احساس ہونا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ الفاظ کا چناؤ ہر ایک کو بڑے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. عمران خان صاحب بھی جب سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی الفاظ کا چناؤ کم از کم, یہ شلواریں گیلی کر دینا, ان کو میں گھسیٹوں گا, ٹانگ دوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ہم پہلی دفعہ بڑی دیر 8 مہینے کے بعد اور ان کی بار بار کاوش اور کوشش کے بعد اسمبلی میں آئے تھے, تو وہ اس موقع پہ اور پارلیمنٹ کے فلور پہ اس قسم کی باتیں کرنی جو ہیں اور اس قسم کی پلاننگ کرنی کہ جہاں پہ کوئی گڈ کاپ ہوں, کوئی بیڈ کاپ ہوں, ایک کچھ شور مچا رہے ہوں, کچھ ان کو چپ کرا رہے ہوں, تو یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ نظر نہیں آتے, نظر آ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بہت ہی ایک افسوسناک پہلو تھا اس کا. چلے میں ذرا اب حکومتی سائڈ سے اور جو لوگ اس چیز کے اوپر اپلوڈ کریں, ایک چیز اور کہہ دوں میں کاشف, ایک چیز اور کہہ دوں کہ جو جس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا جعلی اسمبلی, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہم نے جو جوڈیشل کمیشن پہ اصرار کیا, وہ کیوں اصرار کیا ہم نے جوڈیشل کمیشن پہ؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے کہ الیکشن جو ہے وہ رگڈ تھا. ہم سمجھتے تھے کہ رگڈ الیکشن کی بنیاد پر جو عمارت کھڑی ہوئی ہے اسمبلیوں کی وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے, کیونکہ الیکشن رگڈ ہے. اسی لیے آپ نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. تو وہ جوڈیشل کمیشن کا بننا اس چیز کا غمازی کرتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ الیکشن درست نہیں تھا اور اس کے اوپر اسمبلیاں جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو اس میں کون سی نئی بات تھی جو عمران خان صاحب نے کی؟ وہ وہی چیز تھی جو ہم پہلے کہتے تھے اور وہی ہم اب بھی کہتے ہیں
کہ جب تک جوڈیشل لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ واٹ یو سے، اٹس ہاؤ یو سے اٹ آلسو نا شفقت صاحب. آئی تھنک اٹ ورکس بوتھ ویز کہ آپ بھی آپ کی طرف سے بھی تقریر میں کچھ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. میں ذرا آپ کے پاس آنے سے پہلے فاروق ستار صاحب بھی بیٹھے متحدہ کی طرف سے، کیونکہ ان کو کل یہ نظر آیا کہ گورنمنٹ جہاں پر یہ کر رہی تھی وہاں پر متحدہ بھی. فاروق ستار صاحب آپ کا بھی ایک بڑا واضح اوپینین ہے کہ تحریک انصاف کو اسمبلیوں میں نہیں آنا چاہیے. ایک اس سے پہلے کہ ہم یمن کے ایشو پر جائیں، کیا آپ کو لگتا نہیں کہ پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں آنا یہ اسمبلی کو اور پارلیمان کو مضبوط کرتا؟ کاشف، ہم نے تو صرف یہ کہا کہ ایک اہم آئینی نقطہ ہے. آئین نہ اسپیکر کے تابع اور پابند ہے اور نہ ہی لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا سب سروینٹ ہے، یا وہ آئین تو سیاہ اور سفید ہے، اسے جو ہے وہ آئین سیاہ اور سفید ہے، جو کہتا ہے وہ کرنا پڑے گا whether you like it or not. That's what you say. جی ہاں بالکل. اچھا، اب اس میں جب یہ راستے نکالے جا رہے تھے تو جب ہر چیز پہ ایک کنسنسس کی بات ہو رہی ہے، قومی اتفاق کے رائے کی بات ہو رہی ہے، تو اس سارے پروسیس میں جو جوڈیشل کمیشن بننے سے لے کر ساری پارٹیوں کے ایک ایک نمائندے کو بھی ساتھ بٹھا دیا جاتا اور اس تمام مکالمے میں سارے نیگوسیشن میں ہمیں بھی ساتھ رکھا جاتا اور ہمیں آخر میں آ کے اطلاع نہ دی جاتی. ٹھیک ہے، ڈائیلاگ کے کچھ حصے ہمیں رائٹنگ میں دیے جا رہے تھے لیکن ہم سے صلاح مشورہ نہیں کیا جا رہا تھا. فائنلی کیا چیز طے ہوگی، کس طرح طے ہوگی. ریزگنیشن کا ایشو ایک آئینی مسئلہ ہے. 64 کا کلوز 1، آرٹیکل 64 کا کلوز 1 اور آرٹیکل 64 کا کلوز 2 کو بھی نہ لائیں کہ 40 دن تک مسلسل آپ غیر حاضر رہیں تو وہاں پر جو موشنز آتی ہیں کسی کی طرف سے بھی آئے تو اس کو ٹیک اپ کرنا یہ اسپیکر کی ثوابدید نہیں ہے. جے یو آئی کی متعدد آرٹیکل 64 کلوز 2 کے تحت موشنز ہیں، ان کو کیوں نہیں ٹیک اپ کیا گیا. نمبر 2، آرٹیکل 64(1) کے تحت تو فور اگر آپ نے اون کیا اپنے استعفے کو پارلیمانی لیڈر کہہ رہا ہے، یہ تو چیئرمین، یہ تو یہ بھی تھا کہ آپ نے استعفیٰ بھیج دیا تو قبول سمجھا جائے گا. یہ تو یہ بھی اس کے بارے میں پریسیڈنٹس کہیں موجود ہے کہ اگر آپ نے استعفیٰ پوسٹ کر دیا تو سمجھا ہو گیا. ہاں، اور آپ یہ بھی نہیں کر رہے، آپ یہ بھی نہیں کر رہے کہ یہ ہو سکتا کسی اور کے دستخط سے ہو. کوئی بات آپ کو بنانی پڑے گی. چلیں، یا تو قوم کو دیکھیں، ایک طرف قوم کے سامنے بھی اپنی بات رکھنا چاہ رہے کہ ہم نے استعفے دیے، انہوں نے منظور نہیں کیے. ارے وہ ہوتے کون ہیں منظور نہ کرنے والے؟ جب ان کے سیکریٹریٹ میں پڑا ہوا ہے، ان کے چیمبر میں پڑا ہوا ہے، تو پھر تو آپ کی اخلاقی جو دیوالیہ پن ہے اس کا مظاہرہ، آپ اپنی اخلاقی اتھارٹی کا تو کوئی مظاہرہ کریں. آپ تو کہیں کہ آپ چڈ بھی میری، پٹ بھی میری، استعفیٰ دوں وہ بھی میرا اچھا اقدام ہے، استعفیٰ واپس لے لوں وہ بھی میرا اچھا اقدام ہے. وہ جمہوریت کے بدن سے آئین ایک روح ہوتی ہے، اس کی سول ہوتی ہے. آئین کو نکالتے تو وہ تو مردہ جمہوریت ہے. وہ تو پارلیمان، وہ تو آئین کی بالادستی کو بالائے طاق رکھ کے صرف سیاسی مصلحتوں اور ایکسپیڈینسی پہ فیصلے کریں گے. جوڈیشل کمیشن کا آرڈیننس اور اس کا بنانا یہ بھی آرٹیکل 225 اور آرٹیکل 189 کی خلاف ورزی ہے. سپریم کورٹ کی رولنگ آ چکی ہے. اسی طرح یہ ریزگنیشن کا معاملہ، اس پر بھی اب پٹیشن ہو گئی ہے. میرا یہ کہنا ہے، اگر میں آج آفر کرتا ہوں کہ ہمیں ون ٹائم ریلیف دینا ہے، میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سپورٹ کروں گا جس میں استعفے چیمبر میں موجود رہے، ٹیکنیکلی منظور نہیں ہوئے، کانسٹیٹیوشنلی منظور ہو گئے. میں ریٹرو اسپیکٹ سے ان استعفوں کو یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ آئین 1973 کا آئین 64(1) کے تحت ہم استثنا دیتے ہیں. میں یہ آپ کو جو ہے وہ یہ امینڈمنٹ میں کانسٹیٹیوشن میں پاس کرانے کے لیے تیار ہوں اگر لانا ہی ہے واپس، لیکن عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکی جائے، آئین اور قانون کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس سے کھلواڑ نہ کیا جائے. میرا صرف یہ ایشو تھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اعتزاز احسن ہو، ان کا ہم بہت احترام کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک جد و جہد ہے آئین کی بالادستی کی، جمہوریت کی بحالی کی، لیکن یہ جمہوریت کے نام پر اگر آئین کا پامال کیا جائے، آئین کو بے دردی سے روندا جائے اور اس پر بغلے بجائی جائیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، جمہوریت کو ہم نے مضبوط کیا، یہ جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی ہے. یہ بہت ساری پیچیدگیاں اس سے پیدا ہوں گی. لیکن لوگوں کے اسمبلی میں باہر رہنے سے بھی فاروق صاحب شاید جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی بلکہ کمزور ہوتی ہے. بہتر ہو کہ اسمبلی میں جب لوگ آئیں گے تو اسمبلی کے فلور پر بات ہوگی، اسمبلی میں نہیں آئیں گے، سڑکوں پر بات ہوگی، اس سے جمہوریت مزید. کیا پی ایم ایل این نے کل شام کو پیچھے بیٹھ کر یہ دیکھنے کی کوشش کی جو ہوا ٹھیک ہوا خرم صاحب یا غلط ہوا؟ نہیں، اچھا تو نہیں ہوا لیکن ایکسیپٹیبل تھا.
نہیں ایکسیپٹیبل بھی نہیں تھا. لیکن سر ایکسیپٹ کیا نا وزیر اعظم صاحب نے ذرا ڈاکٹر صاحب آواز اونچی کرو. سوال یہ آواز ہے اونچی صرف ہم سب کو یہ سوچنا ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا, اور صرف ایک دن کی تو غیر مہذب زبان نہیں ہے. بڑی تفصیل بڑی آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ کہتے تھے میں یاد کرا دوں اس سے پہلے کہ کوئی اور کہے نا کہ جی اگر زبان کا استعمال چناؤ الفاظ کا ٹھیک ہونا چاہیے. شہباز شریف نے ایک دفعہ کہا تھا میں گھسیٹوں گا, نہیں کہا ملٹیپل ٹائمز, ٹھیک ہے ملٹیپل 127 دفعہ نہیں کہا. ہاتھ نکال کے میں پتہ نہیں نکال دوں گا, 127 دفعہ کھمبوں پہ لٹکاؤں گا, 127 دفعہ نہیں, لوگوں کی لوٹی 27 دفعہ کہا ہوگا, چلیں آپ کی بات مان لیتے. لیکن ہر روز جو جامے گیلے کرنے کی بات آپ نے کر دی ہے, یہاں تک کہا گیا کہ جو پاکستان کے عوام اس احتجاج میں نہیں آئیں گے وہ جانور ہیں, آن ریکارڈ ہے. ایک بڑی لمبی مثلا میں سمجھتا ہوں کہ وہ دا لوئسٹ پارٹ واز کہ جب چادر پہن کر ہمارے پشتون بھائیوں کی جو ایک کلچر ہے ان کا چادر پہننا, اس کو اس کی جو تھی توہین وہ اچھی نہیں تھی. اب آپ یہ بھی غور کریں کہ وہاں قومی اسمبلی میں عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں جو اتنے دن پہلے تو ان کو ایوان میں آنے نہیں دیا گیا, اس تمام غیر مہذب زبان کا سامنا کرتے رہے. اور آپ کو پتا ہے پہلے 2 مہینے تو 24 گھنٹے کرتے. آپ انڈورس کریں خواجہ صاحب. میں انڈورس نہیں کر رہا, میں انڈورس نہیں کر رہا. خواجہ صاحب کو بطور ایک وزیر ضرور زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, لیکن جو ہوا ٹھیک ہوا. میں یہ نہیں کہتا ٹھیک ہوا, لیکن آپ قومی کیتھارسس جو ہے, جو لوگوں کا کیتھارسس ہے, جو سب لوگ بیٹھے سن رہے ہیں, اور صرف پی ایم ایل این کے نہیں ہیں, انہوں نے کیتھارسس کیا. ہم اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں کہ یہ غلط تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ جو ایک مستقل تناؤ بلٹ اپ ہوا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے جب ایوان واپس آیا ہے تو پھر یمن پر بات ہوئی, جب آغاز ہی ہوا. نہیں سر, آج پھر بھی عمران خان, تحریک انصاف, بیچ میں پیپلز پارٹی, گفتگو ہوتی رہے, ہر ایک نے اس پر کامنٹ کیا, لیکن ہر ایک نے اس پہ کامنٹ کرنا ہے. قومی اسمبلی ہے, ایوان ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم خیر مقدم کرتے ہیں, باقی کہہ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں آنے دینا چاہیے. اگر ہم خیر مقدم نہ کرتے ہوتے تو 7 مہینے وہ پڑے رہے ہیں استعفے, کاؤنٹ کر. آپ نے رکھے تھے؟ نہیں, پالیسی کے تحت کیے گئے تھے. پالیسی کے تحت کیے گئے تھے. پی ایم ایل این کی پالیسی تھی. تو فاروق ستار صاحب کو یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہیے. نہیں, یہ ان کا سوال بالکل درست ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان کے عوام کی رائے کے کسٹوڈین ہیں, اور 272 حلقے جو ہیں قومی اسمبلی. لیکن وہ پارٹی پالیسی, آپ نے بھی کہا پارٹی پالیسی کے تحت چل رہے ہیں. سنیں, پارٹی پالیسی وہ عوام کا کسٹوڈین تو چلے گا نا. وہ عوام کی رائے کے کسٹوڈین ہیں, اور 272 میں سے 10% نشستیں, 27 جنرل نشستیں تھی نا تحریک انصاف کی. تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس تھا اس ایشو کے اوپر, اور آئی تھنک اس کنسنسس کو اگر فاروق صاحب درست کہنے ہیں کہ لیگل کور دینا پڑتا ہے تو میں دے دینا چاہیے, لیکن یہ ایک کنسنسس ہے کہ تھوڑا سا زیادہ 10% سیٹیں ان کے پاس موجود ہیں, ان حلقے کے عوام کو نمائندگی ہونی چاہیے ان کی قومی اسمبلی میں. آپ وہ اگر 7 مہینے نہیں گئے یہ لوگ تو ان کی آواز نہیں سنی گئی نا قومی اسمبلی میں. تو وہاں کے رہنے والے جو ہیں مختلف لوگوں جو صوبوں میں, ان کا حق تھا کہ ان کی آواز قومی اسمبلی, تو وہ ان کو سنا جانا چاہیے تھا. اس کے تحت یہ ہوا, کنسنسس سے ہوا, اور ہمیں اب اصل یہ ہے کہ تھارسس ہو گیا, آگے چلنا چاہیے. بہت سیریس چل پائیں گے ہم, مجھے یہ لگتا ہے. ویسے فاروق صاحب میں بریک پہ جا رہا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے سر یہ بحث بہت زیادہ سیاست کی اب نظر ہو جائے گی. یہ جو تحریک انصاف کا واپس آنا کہ اسمبلیوں میں تانے بازی ہوگی, 246 میں دیکھیں آپ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی آمنے سامنے ہیں. بریک کے بعد اگر میں اس کا جواب دوں, قومی اسمبلی میں سینٹ میں سخت ترین تقریریں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کے ہم آگے چلتے ہیں. ایک بات میری سن لیں, چلیں میں سے کوئک جواب خیرہ صاحب کا, کوئک جواب فاروق ستار صاحب. ایک تو یہ ہے کاشف کہ وہ کہتے ہیں ایک جھوٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں سر پہلے خیرہ صاحب کو سن لیں, پھر اس کے بعد آپ جواب دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ بولنے پہلے. ڈاکٹر صاحب. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو باقی جس طرح کی باتیں کی وہ پی ایم ایل این کی پالیسی ہے, وہ اون کر رہے نہیں کر رہے ہیں, جو الفاظ استعمال کیے وہ بہت زیادہ تند اور سخت ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن ایک بات ان کی میں انڈورس کرتا ہوں, انہوں نے کہا ایک اخلاقی اتھارٹی اور جرت ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا کہ ہاں میرے استعفے اب بھی موجود ہیں اسپیکر کے چیمبر میں. اسپیکر نے اسے منظور نہیں کیے, تو میں نے اسپیکر صاحب سے کہا اگر یہ کہہ دیں تو پھر میری ساری توپوں کا, زبانی توپوں کا رخ آپ کی طرف ہوگا, اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ تو پارلیمان کے کسٹوڈین ہیں. پھر اگلا ایشو عمران خان کے استعفوں کا بننے جائے گا. ویسے سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ بحث اب
ٹیک اپ کر لیجیے پٹیشن. ایک بن تو گیا ہے، خواجہ چلا گیا ہے. خواجہ آصف ایکسپٹ صاحب بھی ہو گئی ہے. ہاں، ڈاکٹر چلی صاحب گئی ہے. ایک تو خواجہ آصف صاحب پہ وہ پٹیشن تو شعر ہو گئی پورا ہے. نہیں اترتا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رفیق، گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوئے. یہ خواجہ صاحب پہ برا نہیں میرا اترتا، بھی یہ ایک کسی شعر اور سن حالات لیجیے. کے لیے کہا گیا ہے. وہ بھی جوابی میرا شعر. عرض یہ ہے ڈاکٹر صاحب، عرض یہ ہے کاشف، چھوٹا سوال ہے. میرا بھی شعر سن لیں. آپ نے اگر آپ شعر پہ بریک لے لوں گا جی. سر میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں ڈاکٹر صاحب. عرض یہ ہے ایم کے ایم کا موقف ایک پیور لیگل ایشو ہے، کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، اور اس کو پولیٹیکل بھی ہے، 246 بھی ہے، ان کی آپس کی بیان بازی بھی چل رہی ہے. وہ ایک اور ایشو ہے. ایک سیناریو ہے نا پورا. جس سیناریو پہ وہ بحث کر رہے ہیں اس وقت، وہ بہرحال ایک لیگل ایشو ہے، اور لیگل ایشو کو پارلیمان میں ڈیبیٹ کرنا ان کا حق ہے، اور اس ایشو کو وہ اسمبلیوں میں اگر لے کے گئے عدالتوں میں، وہ بھی ان کا حق ہے. سوال یہ ہے کہ خواجہ صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں میں نے ٹھیک کہا ہے، اور خرم میرے بھائی جو کہہ رہے ہیں، مجھے حیرانگی اس بات کی ہے، وزیر اعظم کچھ اور کہہ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آؤ، اسمبلی کو مضبوط کرو. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمبلی میں واپس آؤ. اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے استعفے قبول نہیں کیے، میں نے ٹھیک کیا. اور ایز اے پارٹی پالیسی کے طور پہ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بس اور اپنی ذاتی مخاصمت سے بالاتر ہو کے نہیں کیا. ایک اور بات میں اور کرنے لگا ہوں. لیکن یہ بات اگر اپوزیشن کے ممبر کے طور پہ فاروق ستار کہیں کہ اسپیکر صاحب نے ٹھیک نہیں کیا تو مجھے سمجھ آتی ہے. لیکن یہ بات اگر خرم کہے کہ جی ہاں اسپیکر کا جو کام ہے وہ ان کی ڈسکریشن نہیں ہے، اور اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے تو ہمیں ابھی آپ نے کہا نا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اسپیکر پہ مسٹرسٹ کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے میری گزارش ہے کہ میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں. آئی ایم سوری ٹو سے آپ نے بات ضرور کہی کہ یہی کہی ہے کور دینا چاہیے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے اسپیکر نے غلط کام کیا ہے. اسپیکر نے وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن کی ہے. اسپیکر نے کوئی وائلیشن کانسٹیٹیوشن. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رولز آف بزنس ہیں اور ایشوز ہیں. اگر اسپیکر نے ایک ہائر ڈیموکریٹک پروجیکٹ کو آگے لے کر چلنے کے لیے آپ ایک بات کر سکتے ہیں. آپ ایک بات اگر اسپیکر صاحب نے ٹھیک کیا ہے تو آپ کو ایک وزیر کے طور پہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ یہ ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر اسپیکر نے غلط کیا ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کسی بات تو ہے ہی نہیں اس میں. اسپیکر صاحب نے درست یہ ہے اصل میں کنفیوژن کاشف کہ ایک غلطی کو ایک غلطی ہو گئی، اب اس کو کور کر دو. میاں صاحب خوش ہو گئے کریں گے اس پہ کیوں میاں صاحب خوش بھی ہوئے ہیں تو پھر ساروں نے اس کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے. جمہوری پروجیکٹ اور یہی کام اگر کوئی نوجوان بیٹھا ہوا پیچھے نوجوان لڑکا کہتا جمہوری پروجیکٹ نعرے لگائے انہوں نے نوجوان ان کو اسی کام پہ لگایا ہوا کہہ لیتے انہوں نے ایسے کام دلایا. ایک کام کرتے رہے اسحاق ڈار صاحب، یوں پیچھے مڑ کے دیکھتے، یوں صرف اتنا تو سارا حال خاموش ہوتا. یہ مسلم لیگ ہے یار، یہ بڑا ڈسپلن ماحول ہے. میری صرف گزارش یہ ہے، کوئک رسپانس یہ ہے کہ جمہوری پروجیکٹ کو آگے لے جانے کے لیے مسلم لیگ نون نے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پرویز مشرف سے حلف لیے تھے نا کابینہ کے. لیے تھے کہ نہیں لیے تھے؟ نہیں لینے چاہیے تھے، غلط تھا. لیکن وہ ایک فیصلہ اب آپ کہیں ہم اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی نہیں یہ تو غلط ہو گیا اور یہ ہے وہ. ہم نے غیر آئینی نہیں کیا تھا یار. میری گزارش میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ ایک گنجائش پیدا کریں. اگر آپ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی بات سے اگری کرتے ہیں کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے اس کو کور دینا چاہیے تو پھر آپ کے اسپیکر نے غلط کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر نے ٹھیک کیا تو پھر اپنا آرگومنٹ درست کر دیجیے. اسپیکر نے مورلی طور پہ، جمہوری طور پہ ایک درست فیصلہ کیا، کانسٹیٹیوشنلی درست نہیں کیا. ان کو مطلب یہی ہوا نا اس کو اگر ہمیں ضرورت ہے اس کو کور دینے کی. آپ اپنی گورنمنٹ کو نہیں، بات یہ ہے اگر کل اگر نظر ہوگا بھائی سنیں یہ حیران ہے نا. آئینی طور پر غلط ہے یا درست ہے سر؟ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. گرے ایریا. فاروق صاحب وہ کہہ رہے گرے ایریا. میری گزارش ہے اگر بریک لینے دیں. میں صرف ایک سوال اگر میں کا استعفیٰ دے دوں اور اسپیکر کو یہ ڈکٹیٹ کروں کہ تم نے 7 مہینے ایکسپٹ نہیں کرنا کیونکہ آپ نے پیٹ لیا کہ نہیں. گورنمنٹ کے اسپوکس مینوں کی جو گفتگو ہے وہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ پارٹی پالیسی تھی خواجہ آصف کا بیان. یا قاہرہ اکیلے بولے جا رہے ہیں. فاروق ستار صاحب کوئک رسپانس سر. کاشف دیکھو اصل مسئلہ یہ ہے پی ایم ایل این نے اپنی فیس سیونگ کے لیے سب کچھ کیا ہے، پی ٹی آئی نے اپنی فیس سیونگ کے لیے کیا ہے، اور دونوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ مشترکہ طور پر آئین کو پامال کیا ہے. خرم دستگیر صاحب کے منہ سے بات نکل گئی. اصل میں یہ ٹریپ بچھایا گیا تھا پی ٹی آئی کو پارلیمان میں لا کر اس سے جو غلطیاں ہوئی اس کو ایکسپوز کر کے اس کو گندا کیا جائے. پی ٹی آئی کو بھی اعتراف کرنا چاہیے، عمران خان صاحب کو کہنا چاہیے کہ ہاں استعفے کا فیصلہ میرا غلط تھا، سول نافرمانی کا فیصلہ میرا غلط تھا، دھرنے کا فیصلہ بھی غلط تھا، کیونکہ اگر جوڈیشل کمیشن کے بننے پر ہی آنا تھا تو 12 اگست کو پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب میں کہا تھا
کہ میں جوڈیشل کمیشن بنا رہا ہوں سپریم کورٹ کا, تو 14 اگست کو دھرنا دینا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ پولیٹیکل بحث ہے, میں اس میں تو جا ہی نہیں رہا, میں تو صرف کانسٹیٹیوشنل آرگومنٹ ہے, ساری بات کو رکھ رہا ہوں. جس جوڈیشل کمیشن کا ذکر عمران خان کر رہے تھے, میں ان کا وکیل نہیں ہوں, بیٹھے, جس جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ عمران خان نے کیا تھا وہ تو پہلے دن جو وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ میں بات آئی تھی اس کے بالکل متصادم تھا, اور آج ایک نیا قانون بنا کے اس کے تحت بنایا جا رہا ہے. یہ دونوں میں کوئی آپس میں مماثلت نہیں ہے. ہاں, عمران خان صاحب کو بھی اپنی آپ غور کرنا پڑے گا کہ اگر آپ پارلیمان میں آئے تھے, آپ کہتے رہے, اس سے پہلے اسمبلیوں میں بھی کہتے رہے جیلیے, ان کو بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا. ان کو بھی اپنے جذبات کے اوپر اور اپنے وہ لیڈر ہیں, ان کو بھی اپنے ہوش و حواس کے اوپر اور زبان کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ بہت ہو گیا. اوکے, ٹھیک, بریک. تھوڑا سا یمن پہ بات کر لیں, کیونکہ آج کہیں نہ کہیں بحث یمن پر بھی تھی, اور اصل مسئلہ یہ ہے جو وزیر اعظم صاحب نے سوال اٹھایا, اگر ہم وزیر اعظم صاحب کا سوال چلا سکیں جو اگر ہمارے پاس موجود ہو, جو انہوں نے اٹھایا آج اجلاس میں, کہ جب لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں جب موجود تھے سینیٹ اور قومی اسمبلی کے, ان کا مجھے آپشن بتائیں کہ جو درخواست سعودی عرب کی طرف سے آئی ہے جس میں ہم سے چیزیں مانگی گئی ہیں, اس پہ ہم کیا جواب دیں ان کو. آج بڑی تقریر کی, میں فاروق ستار صاحب سے شروع کرتا ہوں. فاروق ستار صاحب, سیاست اپنی جگہ چل رہی ہے, سیاست تو آگے بھی ہوتی رہے گی, 246 میں بھی سیاست ہوگی, اسمبلی میں بھی سیاست ہوگی, لیکن ایک نیشنل ایشو ہے جس پر حکومت نے عمل کر, جس پہ رسپونڈ کرنا ہے حکومت نے. کیا کریں جو سعودی عرب نے کہا ہے, اور یہ یاد رکھیے وہ سعودی عرب ہے جو آپ کو تیل دیتا ہے, جو آپ کے لیڈرز کو ریفیوج دیتا ہے. یہ وہ سعودی عرب ہے جس سے آپ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ بہت سارا فائنینشیل فائدے بھی آپ بہت سے اٹھاتے ہیں. تو ظاہر ہے ایسے ٹائم پہ پاکستان کے پاس لیوریج کیا ہے اس ٹائم سعودی عرب سے بات کرنے کی؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک ہمارا دوست ملک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, سعودی عرب, اور کم از کم قدرتی آفات میں یا ہماری تیل کی بنیادی ضروریات میں ڈیفرڈ پیمنٹ کے ذریعے اس نے اکثر ہماری مدد کی ہے, اور ہماری کسی خاص سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو پناہ بھی دی ہے, بلکہ انہیں جو ہے وہ پابندی سلاسل تھے وہاں سے نکال کر باہر لے جا کر جو ہے وہ اپنے گھر میں انہیں مہمان بھی بنایا. یہ یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب اگر پوری قوم کو اس کا قرض اتارنا ان کی ان احسانوں کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اور طریقے ہو سکتے ہیں. سر, وزیر اعظم کو جواب دیں. وزیر اعظم صاحب نے جو آج سوال آپ سے پوچھا ہے ایز اپوزیشن, ذرا ان کو آپ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب کو کیا جواب دینا چاہیے. دیکھیں, جس ایریا میں اب وہ مدد مانگ رہے ہیں, اس ایریا میں تو اس سے پہلے جو ہماری بھی 4-5 جنگیں ہوئی ہیں بھارت کے ساتھ, اس میں جو سعودی عرب کی ہمارے ساتھ مدد رہی یا جو ان کا تعاون رہا, وہ کوئی عسکری شعبے میں نہیں تھا. اور اس وقت جنگ کی صورت میں جو تیل کی ضرورت تھی, 17 دن تک ہماری جنگیں چلی ہیں زیادہ, تو اس میں اگر ایک بڑی وجہ تھی کہ ہمیں جنگ کو روکنا پڑا یا ہم آگے کنٹینیو نہیں کر سکے, اس میں تیل کے معاملات بھی تھے. تو اس کا مطلب ہے جب جنگ کا ایشو آ جائے اور کسی 2 ساورن ممالک کا معاملہ آ جائے, تو جو ہمارے سعودی عرب کے تعلقات ہیں انہیں سمجھانا ہماری بہترین سفارتکاری, اور اس میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے جو اپنے اچھے تعلقات ہیں وہی استعمال کر کے قوم کو اس آزمائش سے نکال سکتے ہیں. جو ان کے احسانات ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن 2 ساورن ملکوں کے درمیان, خود مختار مسئلہ یہ ہے ملکوں کے درمیان جن کی اپنی سلامتی کے معاملات ہیں, ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے, ہمیں اپنی فوج نہیں بھیجنی چاہیے. UNO کی سینکشن بھی نہیں ہے, یمن کے داخلی معاملات کیا ہے, وہاں خانہ جنگی ہے. دیکھیں تو یہ میرا فوج نہیں بھیجی, اور UNO کا چیپٹر 7 جو ہے, ٹھیک, UNO کا چیپٹر سلسلے میں واضح ہے, اور چیپٹر 7 بھی یہ کہتا ہے کہ جنگ بندی میں ہمیں مدد کرنی چاہیے, مصالحت کاری میں, بات چیت میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اور دونوں فریقین کو سننے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. قارا صاحب, ایک پارلیمنٹ کے اندر آج ایک گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کیا فیصلہ ہو چکا جس کو انڈورس کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا. اب اس میں 2 چیزیں تھی, ایک تو یہ تھی کہ فیصلہ ہو چکا کہ فوج بھیجنی ہے, بس پارلیمنٹ انڈورس بھی کر دے ساتھ میں. دوسرا بڑا کاؤنٹر ویو یہ تھا کہ فیصلہ ہوا کہ فوج نہیں بھیجنی, اب وہ بندوق پارلیمنٹ کے کندھے پہ رکھی جائے گی. پہلی بات, 2-3 چھوٹی باتیں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف دا ڈے نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, دے آر مینڈیٹڈ فار دیٹ. گورنمنٹ کو چاہیے کہ سعودی عرب نے کیا کہا اور گورنمنٹ کی تجویز کیا ہے. وزیر اعظم صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ وزیر اعظم تو آپ سے تجویز پوچھ رہے ہیں. بھائی, وزیر اعظم کو پہلا اپنا مائنڈ دینا پڑے گا کہ میں سمجھتا ہوں ایز چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کہ یہ ہونا چاہیے.
لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات ہے آپ نے سنی آج کی تقریر میں نے ان کی سپیچ سنی, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہی ایمبیگوٹی دوسری جماعتوں کے اوپر کیوں رکھتے ہیں؟ ایز چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, ایز اتھارٹی آف دا گورنمنٹ ٹو میک ڈیسیژنز, آپ کا حق ہے, آپ بتائیے کہ یہ تجاویز آئی ہیں, یہ ڈیمانڈز آئی ہیں, یہ کہا گیا ہے ہمیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صائب فیصلے ہیں. گورنمنٹ کے فیصلہ سامنے آئے, گورنمنٹ کی تجویز سامنے آئے تو اس پہ اپوزیشن کی جماعتیں اپنی رائے دیں گی. ریفریز دا کوسچن. جو ڈیمانڈ سعودی عرب سے آئی ہیں کہ ہمیں ایئر فورس, ہمیں شپس چاہیے, ہمیں جہاز چاہیے وغیرہ وغیرہ, وہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس کا جواب کیا دیں. اب مجھے اس کا جواب بتائیں. کاشف صاحب, اپوزیشن اس پوزیشن میں نہیں ہوتی. اس وقت ملک کے اندر فوج کی انگیجمنٹ ہے. فوج نے جو بھی پوزیشن اپنی بتائی ہوگی, اپنے اداروں نے, ایئر فورس, انہوں نے کہا پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے. آرمی چیف کا میری بات, انہوں نے بھی معاملہ پارلیمنٹ میں سنی ہے نا بھائی. یہ جو بھی صورتحال ہوئی ہوگی, دہلی میٹنگز ہو رہی ہیں, ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے, جب امریکہ گورنمنٹ کو پتا ہے نا. 9/11 کے بعد امریکہ کو ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ذرا میں اپنی بات چھوٹی سی ختم اگر کر سکوں. میں آتا ہوں ڈاکٹر. یہ ہے کہ اس پہ گورنمنٹ آف دا ڈے کا کام ہے, انہوں نے اپنی پالیسی دینا, پھر آپ کا کام ہے دینا, اور گورنمنٹ تجویز دے نا کہ ہم نے اپنی فورسز سے پوچھا ہے, ان کی انگیجمنٹ یہ ہے, اسٹرینتھ ہماری یہ ہے. بہت ساری باتیں وہ ہیں جو اب شاید اوپن فورم پہ نہ کریں. کامنٹ کرنے سے پہلے کہیں گے گورنمنٹ اپنا ویو پہلے دیکھیں, گورنمٹ اپنی تجویز دے کہ ہم کس پوزیشن میں, ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ اتفاق نہیں کرتے, میں گورنمنٹ کا ویو لے لوں, پھر اس کے بعد آپ اپنا ویو دیجیے گا. سر آپ لوگ کچھ نہیں کہہ رہے. پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مقصد یہ ہے, اور آج وزیر اعظم نے کھل کر کہہ دیا, انہوں نے پاکستان کے منتخب نمائندوں کی اجتماعی دانش کو آواز دی ہے کہ یہ ایک سچویشن ہے. صحیح بات ہے, اچھا کیا انہوں نے. یہ ایک سچویشن ہے جس کا ہمیں سامنا ہے, یہ ڈیمانڈز ہیں جس کے اوپر ہمیں فیصلہ کرنا ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے. پرائم منسٹر کو مجھے یقین ہے افواج پاکستان بریف کر چکے ہیں کہ وہ اگر کچھ سپیئر کرنا پڑے تو کتنا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر زندہ ہوں, لیکن وہ پاکستان کے منتخب نمائندوں سے جاننا چاہیں گے. پرائم منسٹر کا اپنا مائنڈ بھی ہوگا, لیکن پریزیڈنس یہی ہے, ہمارے پاس کوشش یہ ہے کہ جمہوریت میں رائے لے کر, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. دیکھیں عام طور پہ وزیر اعظم اپنی کابینہ سے مشورہ کرتے ہیں ایسے معاملات میں, جو کیبنٹ کمیٹی ہے نیشنل سیکورٹی, وہ اس پہ وہ مشورہ کرتے ہیں, وہ یہ مشورے کر رہے ہیں. کہہ رہے بجائے اس کے کہ پہلے انہوں اپنا ویو دے, پہلے آپ ویو سننا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے مشورے کا سرکل وسیع کیا ہے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلا کے. اب اس کے اوپر رائے دے دینا, کہیں کہ جی اگر ایک پارٹی سمجھتی ہے اس کی ججمنٹ میں, اور ہم جو ہے مجھے یقین ہے کہ جس کا آج ذکر بھی ہوا کہ اگر ضرورت پڑی, خورشید شاہ صاحب نے بات کی کہ ان کیمرہ بھی بریفنگ اگر ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے, کہ سب کو ساتھ لے کر اگر پاکستان کی فوج کا ایک ایک جوان کی ابھی تک ہم کہیں پہنچے ہم یہاں تک پہنچے ہیں, ہم یہاں تک. اس پہ تو میرے خیال میں کسی پارٹی کی طرف سے آج آپ کہہ رہے ہیں وزیر خارجہ آج آ رہے ہیں ایرانی, جی وہ ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے. اس پہ کنسنسس ہے کہ اگر سعودی عرب کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی خطرے میں آتی ہے, وہ تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. ابھی مسئلہ آج کسی نے یہ بھی سوال پوچھا کہ کیا پاکستانی فوج کو سعودی عرب کے اندر جو اس ٹائم معاملات ایسٹرن پروونسز میں چل رہے ہیں وہاں تو نہیں استعمال کیا جائے گا. کوئک رسپانس میرے فاروق صاحب سے بات تو یہ ہے کہ جس طرح خرم نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو ساری پکچر کا پتا ہے, پاکستان کے ریسورسز کتنے ہیں, ہماری اپنی انٹرنل جنگ میں ہماری فوج کتنی ملوث ہے, یہ شامل ہے. یہ باتیں اپوزیشن کے ممبرز کو نہیں پتا. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, پاکستان کی پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے, یا وہاں کی ڈیمانڈز کیا ہیں, یہ گورنمنٹ آف دا ڈے وزیر اعظم صاحب, وزیر خارجہ یا ڈیفنس منسٹر کو پتا ہوگا. ان کو اپنی پوزیشن اپنے پہلے دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا نہیں ہے. اپریل 2012 میں قاہرہ صاحب کو یاد ہوگا کہ سلالہ کا انسیڈنٹ سے باہر نکلا تھا, پارلیمان واز ان سیشن فار 5 ویکس. میں ایک چھوٹی سی جوائنٹ سیشن واز ان سیشن فار 5 ویکس. گزارش کرتا ہوں, عرض یہ ہے بھائی, میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں, اس فیصلے کے اندر کیا مجھے خبر ہوگی تو میں کوئی رائے دے سکوں گا نا. اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے انٹرنل پوزیشن ہمارے ایسٹرن ویسٹرن بارڈرز کے اوپر وہ کتنی ہے, ان کیمرہ بریفنگ میں گورنمنٹ اپنا نقطہ نظر فاروق ستار صاحب, اور ایک چھوٹا سا فاروق ستار صاحب کوئک رسپانس. اچھا دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اجتماعی دانش کے لیے اگر کوئی بات رکھی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. اور پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے, ہمیں ایک قومی پالیسی بنانی. اگر پی ایم ایل این اس وقت اپنا ہاتھ دے دے, اور وزیر اعظم صاحب 5 سال تک سعودی عرب میں مہمان رہے تھے, وہاں کی جو موجودہ ریجیم ہے اس کے, اور اگر ان کے اوپر جو ان کا احسان ہے وہ اگر پی ایم ایل این اور حکومت کی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتا ہے, ریفلیکٹ ہوتا ہے, میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے اس معاملے میں یہ اچھا فیصلہ کیا. اب پیپلز پارٹی کو, جو کہ حکومت تھی ماضی میں اور گورنمنٹ ان ویٹنگ اپوزیشن میں,
ایسا نہیں ہے کہ ہماری فوج کی کیا ریکوائرمنٹ ہے ویسٹرن جو نارتھ ویسٹرن بارڈر افغانستان پہ، ایسٹرن بارڈر انڈیا کے ساتھ، اور اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اگر ہم فوج بھیجتے ہیں اور اس جنگ میں ہم براہ راست ملوث ہو جاتے ہیں تو ہماری پیور ویسٹرن بارڈر ایران کے ساتھ ہے، وہ غیر مستحکم ہوتی ہے، بلوچستان غیر مستحکم ہو سکتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے جو ہمارے یہاں ایک فرقہ وارانہ افریت ہے یا جن ہے وہ بھی بوتل سے جن نکل آئے گا۔ تو قاہرہ صاحب اتنا آسان نہیں کہ آپ صرف حکومت پہ ڈال دیں، میرے خیال میں ہمیں بھی اونرس لینا ہوگا، ذمہ داری لینی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت پہ ڈال دیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس وقت اپنی کیپیسٹی کی ایک وضاحت کرنی چاہیے تاکہ میری جماعت کے ممبر اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ گورنمنٹ کو اپنی رائے دے سکے۔ مجھے تو نہیں پتا کہ ان کو فوج نے ان کو اپنی ایجنسیوں نے کیا بتایا ہے۔ جو نواز شریف صاحب کی دیکھیں، نواز شریف صاحب کی جو ذاتی رائے اگر وہ دے دے اور کل پوری پارلیمان کا ہے نہیں اور انہیں ذاتی رائے، میں یہ کہہ رہا ہوں گورنمنٹ اپنی تجویز دے دے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے اس کا طریقہ کیا ہے، گورنمنٹ اپنی تجویز دے گی کہ ہماری گورنمنٹ اپنی تجویز یہ دے گی، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، گورنمنٹ اپنی تجویز یہ دے گی کہ ہماری فہرست میں یہ مناسب ہے، کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یار مجھے ایک چیز کا پتہ نہیں، مجھے ایک چیز میرے علم میں نہیں، اس پہ میں رائے کیا دوں؟ بریف جواب فاروق ستار صاحب، 2 سوال، فوج بھیجیں یا اپنی نیول اور ایئر فورس جہاز مانگیں؟ آپ کہہ رہے ہیں انکار کر دے پاکستان، بریف جواب ہے، میرے پاس 1.5-2 منٹ کا ٹائم ہے۔ دیکھیں یہ بین الاقوامی قوانین، یو این او کا عالمی جو چارٹر ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے کہ سب سے پہلا کام تو ہمیں جنگ کی مخالفت کرنی چاہیے حال میں، نہ مشرق وسطیٰ اس کے کوئی ممالک اس کے متحمل ہو سکتے ہیں، نہ ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں، نہ ہم کسی اور کی جنگ میں جانے کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ اگر ضیاء الحق صاحب نے غلطی کی تھی جو بیچ بویا تھا، جس کو آج ہم ضرب اسب کی صورت میں ملٹری عدالتوں، 21ویں ترمیم اور جو ایک طالبانائزیشن کا افریت ہے اس کی صورت میں